یہ ٹوپی، گرم کپڑے اور بیک گراؤنڈ میں موجود خوبصورت پہاڑ خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں کوئٹہ میں موجود ہوں۔ کوئٹہ میں لیکن میں آج آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانے والا ہوں جو کہ نہ صرف بہت دلچسپ ہے بلکہ اپنے اندر ایک روحانیت بھی سمے ہوئے ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ میں موجود ہوں کوئٹہ میں جبل نور پہ۔ جبل نور جیسے کہ نام سے ہی واضح ہے کہ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے اوپر لوگوں کا ماننا ہے کہ نور برستا ہے۔ یہ نور کس چیز کا ہے؟ یہ نور قرآن کریم کا ہے، کیونکہ یہاں پہ موجود ہیں قرآن پاک کے شہید نسخے جو یہاں پہ جو ہے دفنائے جاتے ہیں، ٹھنڈے کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسی وجہ سے یہاں پہ ایک روحانیت بھی موجود ہے۔ اور دوسرا یہاں پر موجود ہیں غاروں کے اندر قرآن شریف بھی موجود ہیں اور لوگ یہاں عبادات کرنے بھی آتے ہیں۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار۔ یہاں جو غاریں موجود ہیں ان میں قرآن پاک کے شہید نسخے دفن ہیں، اور اسی وجہ سے یہاں کے ماحول کے اندر ایک بہت زیادہ آپ کو سکون نظر آتا ہے جب آپ یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں پر نہ صرف عام قرآن شریف کے نسخے موجود ہیں بلکہ قدیمی اور نایاب نسخے بھی موجود ہیں جو کہ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے، جن میں یہاں تک کہ آپ کو انگریزی، گجراتی اور دوسرے زبان کے نسخے بھی دیکھنے میں آئیں گے جو کہ بہت خوبصورتی سے پریزرو کیے گئے ہیں اور شو کیسز میں رکھے گئے ہیں۔ القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ۔ یہ تھا جبل نور القرآن، جہاں میں نے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اس زمانہ جدید میں جہاں پہ لوگوں کو اپنا ہوش نہیں ہے اور لوگ ٹیکنالوجی کے اندر مصروف ہیں، یہاں پہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں اور ایسی جگہ موجود ہے جہاں پر ہم پرانے زمانے میں سنتے تھے کہ لوگ غاروں کے اندر جا کے عبادات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے۔ تو کوئٹہ اگر آپ آئیں تو اگر آپ کو روحانیت محسوس کرنی ہے تو آپ کوئٹہ میں جبل نور القرآن ضرور آئیں۔ رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام۔